ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس وقت ہسپتال تھی جب ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کافی نازک صورتحال ہے اور دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ سب لوگ کافی پریشان تھے۔ ہم سب کا پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا لیکن بچنا ناممکن تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب ہم نے ان دونوں کو الگ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میرے میاں کا برا حال تھا، وہ بھی کافی پریشان تھے۔ اچانک ہی کچھ دیر بعد میاں کو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ہمارا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک کی جان نہیں بچا سکے، اب دوسرے کی جان بچانے کی کوشش جاری تھی۔ میرے میاں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں انہیں دلاسا دے رہی تھی کہ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، اس میں راضی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ساس کا آپریشن کیا تھا۔ ڈاکٹر نے ساس کی بھی کوئی امید نہیں دی تھی، پر ہم سب کی یہی دعا تھی کہ کسی ایک کا سایہ تو ہمارے سر پر قائم رہے۔ ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر نے ساس کا آپریشن کامیاب ہونے کی خوشی سنائی، لیکن اس خوشی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے کچھ دیر پہلے ہی سسر کے اس دنیا سے جانے کی خبر سنی تھی۔ یہ ہمارے لیے کافی شوق کی بات تھی۔ ساس کو ہوش نہیں آ رہا تھا، دوسری طرف ہم نے سسر کی تدفین وغیرہ کی تھی۔ یہ غم میری زندگی کا سب سے بڑا غم تھا۔ ساس ابھی ہسپتال تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کوما میں ہے اور اگر وہ جلدی کوما سے واپس نہ آئیں تو پھر ساس کی ذہنی حالت خراب ہی رہے گی۔ میں دوبارہ اس لمحے کو کوسنے لگی تھی۔ میری ساس کافی اچھی خاتون تھی۔ وہ میری ساس کم اور میری ماں زیادہ تھی۔ ماں بچپن سے ہی مجھے الوداع کہہ چکی تھی۔ جب ہی شادی کے بعد میں ساس میں اپنی ماں تلاش کرتی تھی، اور ساس مجھ سے ویسا ہی پیار کرتی تھی جیسا کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ میرے سسر بہت اچھے تھے۔ ساس کو ڈرائیو کرنے کا کافی شوق ہوتا تھا۔ جب ہی وہ ہر ماہ سفر کرنے نکل جاتی تھی، انہیں ہم لوگ بہت زیادہ روکتے تھے لیکن وہ بالکل بھی نہیں رکتی تھیں، اور سسر بھی انہیں اجازت دے دیتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں سفر کے لیے نکلے تھے۔ میاں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے انہیں جانے دیا تو وہ سچ میں چلی جائیں گی، پر میری یہی عادت تھی کہ کبھی انہیں نہ نہیں کہا تھا۔ یہی میری زندگی کی غلطی بن گئی تھی، اور ساس سسر کے ساتھ چل نکلی تھی۔ اچانک ہی رات کو ہمیں کسی کی کال آئی اور ہمیں معلوم ہوا کہ وہ حادثے کا شکار ہو گئی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ ہمارے وہم و گمان میں بالکل بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو چکا تھا۔ ہونی کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا ہے۔ سسر کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا اور ساس کی حالت ویسی ہی تھی۔ روز ہی ہسپتال کے چکر لگتے تھے، پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ساس ہوش میں نہیں ہوتی تھی۔ ہم ویسے ہی مایوس ہو کر واپس چلے جاتے تھے، لیکن ایک امید تھی کہ ساس کبھی تو ہوش میں واپس آ جائیں گی۔ ایک دن یہ امید بھی پوری ہو گئی تھی جب ہسپتال سے کال آئی اور ہمیں پتہ چلا کہ ساس کو ہوش آیا۔ یہ خبر ہمارے لیے کافی خوشی کی تھی۔ میاں کو کافی خوشی ہوئی۔ ہم ساس کو گھر لے آئے تھے، پر ان کی زبان پر ریاض لفظ ہی ہوتا تھا۔ ریاض میرے سسر کا نام تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ساس کو اب کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں کروانا جس سے وہ اپنے ذہن پر دباؤ ڈالے اور پھر ان کی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے۔ اس بات کو مانتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ساس کو یہ بات نہیں بتائیں گے، لیکن ساس اب ہر ایک سیکنڈ بعد سسر کو یاد کرتی تھیں اور ان کے ساتھ بتائے ہوئے پل کو دہراتی تھیں۔ پہلے تو ہم سب نے بہانہ بنا دیا کہ سسر کسی بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں، لیکن یہ جھوٹ کب تک چل سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو ساس کو پتہ ہی چل جانا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ساس کو بتا دیا کہ سسر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ہسپتال میں ہیں۔ یہ بات سنتے ہی ساس نے ذہن پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، جس وجہ سے ان کی حالت کافی بگڑنے لگی تھی۔ وہ اب کہنے لگی تھی کہ سسر کو ہر حال میں ان کے پاس لایا جائے۔ یہ بات سن کر ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ساس کو پوچھنے محلے کے کافی لوگ آتے تھے اور ساس کی حالت دیکھ کر ترس کھانا شروع ہو جاتے تھے کہ کتنی اچھی خاتون تھیں۔ کسی نے کب سوچا تھا کہ ان کا یہ حال ہو جائے گا۔ کافی لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا علاج کروایا جائے اور ذہنی بیماری کی ڈاکٹر سے چیک کروایا جائے، لیکن ایسا کرنے سے ساس کی طبیعت اور بھی خراب ہو سکتی تھی، تو ہم لوگوں نے ایسا بالکل نہیں کیا تھا۔ سسر کو گزرے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ یہ سال میری زندگی کا مشکل ترین سال تھا۔ میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ کوئی سسر کی ہم شکل کا انسان ہو تو میں ساس کی اس کے ساتھ شادی کروا دیتی، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ جو کوئی بھی آتا تھا وہ اب ہمیں یہی مشورہ دیتا تھا کہ ساس کی شادی کروا دی جائے۔ ساس کافی خود مختار تھیں۔ وہ اپنا الگ بزنس کرتی تھیں۔ سب لوگ ہی ان سے اس بات سے کافی متاثر ہوتے تھے۔
کہ ساس بہت اچھا کام کرتی تھی، بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ساس کے شیئرز تھے، لیکن اب 1 سال سے وہ سارا کام بالکل ٹھپ ہو گیا تھا، وہ شیئرز بند ہو گئے تھے۔ ایک دن میری بچپن کی سہیلی مجھ سے ملنے آئی تھی، اس کی اور میری دوستی کافی چھوٹی عمر سے ہوئی تھی، ہم لوگ اکٹھا ہی کھیلتے کودتے تھے، کب ہم لوگوں کے راستے جدا ہو گئے اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اس کی شادی سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی، وہ لوگ زمیندار تھے اور وہ لوگ شہر میں آ کر بالکل بھی نہیں رہتے تھے، بلکہ اس بات کو برا سمجھتے تھے۔ اس کا شوہر اس چیز کے سخت خلاف تھا۔ جب اس نے ساس سسر کے حادثے کی خبر سنی تو اسے بھی کافی افسوس ہوا تھا، اور اب وہ 1 سال بعد ہی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ساس کی حالت دیکھی تو وہ بھی افسوس کرنے لگی کہ قدرت نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ساس کی حالت دیکھ کر یہی کہنے لگی تھی کہ ساس کی دوسری شادی کروا دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہ سکیں۔ اس کی بات سے میں متفق تھی۔ پہلے پہل جس کسی نے بھی یہ مشورہ دیا تھا میں نے اس مشورے کو سیریس نہیں لیا تھا، پر دوست کا یہ مشورہ مجھے درست لگنے لگا تھا، اور اگر وہ کہہ رہی تھی تو میری بھلائی ہی سوچ رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے دوست کو کہہ دیا کہ اگر کوئی اچھا رشتہ اس کی نظر میں آئے گا تو وہ مجھے ضرور بتائے۔ دوست میری بات پر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ رشتہ تو اس کے اپنے گھر موجود ہے۔ اس بات پر مجھے دھچکا لگا کیونکہ اس کے گھر میں سبھی افراد کافی چھوٹے تھے، پر وہ کہنے لگی کہ اب وہ رشتہ لے کر ہی آئے گی۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی تھی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ رشتہ لے کر آئے گی۔ کافی دن گزر گئے تھے پر وہ نہ آئی، کہنے لگی کہ 6 ماہ بعد آئے گی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ ایسا کیا ہوا ہے جب وہ 6 ماہ بعد ہی رشتہ لے کر آئے گی۔ ساس کی حالت اب 6 ماہ میں اور بھی بری ہو جائے گی۔ میں نے اسے سمجھایا تاکہ وہ سچ بات بتا دے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا ایک دیور ہے جو دیکھنے میں کافی اچھا ہے اور سمجھدار ہے۔ اس کا دیور میں نے دیکھا تھا لیکن وہ تو کافی چھوٹا تھا۔ یہی سوچ کر اس سے کہا تو کہنے لگی کہ وہ صرف عمر سے ہی چھوٹا لگتا ہے، جبکہ وہ ویسے کافی سمجھدار ہے۔ یہ بات سن کر میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اس بارے میں میاں سے بات کروں گی۔ میاں سے جیسے ہی بات کی تو کہنے لگے کہ ساس کی شادی اتنے کم عمر انسان سے بالکل نہیں ہو سکتی۔ ان کا میل بالکل نہیں بن رہا۔ ان کی اس بات سے میں متفق تھی، اس لیے کوئی بات نہ کی اور انتظار کرنے لگی کہ کب دوست رشتہ لے کر آئے گی۔ پورے 6 ماہ جیسے ہی گزرے تو دوست کا فون آیا کہ آخر وہ آنے کی بات کرنے لگی تھی۔ میں کافی خوش ہو گئی تھی۔ دوست کے ساتھ اس کا دیور بھی آیا تھا۔ اس کو جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ مجھ سے بھی بہت کم عمر لگ رہا تھا، اس کی عمر 15 سال کی لگ رہی تھی۔ دوست سے کہا کہ یہ کیسا مذاق ہے، میاں کو کیا جواب دوں گی؟ تو کہنے لگی کہ اس کا دیور اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے اور اس دن 17 سال کا ہوا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کیسے ساس کو سنبھالے گا، جبکہ دوست منتیں کرنے لگی کہ یہ سب کچھ سنبھال لے گا اور ساس کو ٹھیک بھی کر دے گا۔ پھر مجھے اس کی بات پر کوئی یقین نہ آیا، اسے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ رشتہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ساس نے دیور کو دیکھ لیا اور اسے ریاض کہہ کر بلانے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ اتنی دیر بعد کیوں آیا ہے۔ ہم نے یہ سب دیکھا تو شاک ہو گئے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ ساس اسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔ دوست خوش ہونے لگی تھی۔ ہم سب نے بھی یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ رشتہ منظور ہے۔ ساس اسے ریاض کہہ کے بلانے لگی تھی۔ لڑکے کا نام ریاض رکھنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے یہی چاہتا تھا، ساس اس کے پاس سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ شاید اس وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ ان کی حالت کمزور تھی اور وہ خود پر قابو نہیں پا رہی تھی، ورنہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو ایسا بالکل بھی نہ ہوتا۔ پر اب میاں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ ساس کی جلدی سے ہی شادی کروا دی جائے اور وہ ریاض کے ساتھ بالکل ہنسی خوشی رہیں، ہمیں بھی کسی چیز کا غم نہ ہو اور ایسی ہی زندگی چلتی رہے۔ میں بھی میاں کی بات سے متفق تھی، پر میاں کو محتاط کیا کہ وہ ساس کے سارے شیئرز اپنے نام کروا لیں کیونکہ وہی اس پر حق رکھتے ہیں، اور اگر ریاض کا نکاح ہو گیا تو پھر ان شیئرز پر اس کا بھی حق ہوگا اور یہ حق دینا ہی پڑے گا۔ میاں نے جلدی سے میری بات پر عمل کیا تھا۔ اس طرح سارے شیئرز اور پراپرٹی میرے میاں کے نام ہو گئی تھی۔ دوست کافی خوش تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے بتانا چاہیے کہ ہم نے اس طرح سارے شیئر سنبھال لیے تھے، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ان شیئرز کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے۔ پر دوست نے یہ بات سنی تو کافی حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ ہم نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، اس حرکت کی وجہ سے اب شادی کرنا ناممکن ہے۔
اس بات پر ہم جان گئے تھے کہ شادی کرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ وہ لوگ بھی اس لیے ہی شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ پراپرٹی کا حصہ ان کے نام ہو سکتا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ میری دوست ایسی نکلی ہے۔ دل یہی چاہ رہا تھا کہ کاش میں اس سے نہ ملتی۔ میاں نے فیصلہ واپس لیا اور اب طے ہوا کہ یہ شادی بالکل نہیں ہوگی۔ وہ لوگ کافی لالچی تھے، پر ریاض ایک دن گھر نہ آیا تو ساس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا کہ انہیں ریاض سے ملنا ہے۔ ہم لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ساس نے گھر کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ہر چیز تہس نہس کر دی تھی کہ اگر ریاض ان سے نہ ملا تو وہ اور بھی ایسا کریں گی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ مجبوری کے تحت دوبارہ سے ریاض کو بلایا گیا تھا۔ ساس اسے واپس ہی نہیں جانے دیتی تھی، وہ شوہر سمجھنے لگی تھی۔ میاں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایسے محلے والے ہزاروں باتیں بنائیں گے، اس وجہ سے ساس کی شادی ریاض سے کروا دینی چاہیے۔ میں نے دوبارہ سے دوست سے بات کی اور اسے بتایا کہ رشتہ مجھے منظور ہے، پر وہ کہنے لگی کہ اگر ریاض سے شادی کرنی ہے تو ساس کے آدھے شیئرز کم از کم ریاض کے نام کروائے جائیں، ابھی شادی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو سن کر دوبارہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میاں نے مجبور ہو کر شیئرز ریاض کے نام کر دیے تھے۔ دوست کافی خوش ہو گئی تھی۔ ساس اس گھر سے جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ ریاض کو اسی گھر آنا پڑا تھا اور اب ہر چیز میں اس کا برابر کا حق ہوتا تھا۔ وہ 17 سال کا بالکل بھی نہیں لگتا تھا، اس کا دماغ بہت زیادہ شاطر تھا۔ اسی وجہ سے اس نے ساس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جیسے وہ ہی اس کا سب کچھ تھا اور اب گھر کو وہی چلاتا تھا۔ میاں کام پر چلے جاتے تھے۔ مجھے کافی فکر ہوتی تھی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میاں کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں لگے گا۔ یہی سوچ کر فیصلہ کیا کہ ساس کا علاج کروانا چاہیے، کیا پتہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور صدمے کو برداشت کر سکیں۔ میں نے خفیہ طور پر ساس کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، اس کا فی الحال میاں کو بھی نہیں پتہ تھا۔ زندگی میں پہلی کوئی بات تھی جو میں نے میاں سے چھپائی تھی۔ ساس کو اب روز ہی دوائی دینی ہوتی تھی، لیکن وہ کوئی بھی دوائی نہیں لیتی تھی۔ آخرکار چھپ کر وہ دوائی مجھے ساس کے کھانے میں ملانی پڑتی۔ کبھی میں ان کے کھانے میں ملاتی تھی تو کبھی ساس کے دودھ میں مکس کر دیتی تھی، تاکہ ساس کسی بھی طریقے سے اس دوائی کو کھا لیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ ساس کو کبھی کبھار محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے ذہن میں کچھ چل رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میں جان جاتی تھی کہ انہیں یاد آنے لگا ہے۔ وہ اب ریاض کو پیچھے دھکیل دیتی تھیں اور گھر سے باہر نکال دیتی تھیں کہ وہ اب ان کا کچھ نہیں لگتا۔ یہ دیکھ کر میرا خوشی سے برا حال ہو جاتا تھا کہ ساس کو سب یاد آ رہا ہے۔ پر ایک دن ریاض نے دیکھ لیا تھا کہ ساس کی اس بہتر حالت کی ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ اس نے دوائیاں چھپا دی تھیں اور ساس کی 3 دن کے ناغے ہو چکے تھے، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کورس دوبارہ سے شروع کروانا پڑے گا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور پھر سے کورس شروع کر دیا تاکہ کسی بھی طریقے سے ساس ٹھیک ہو جائیں۔ ساس کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ وہ یاد کرنے لگی کہ ان کا تو بزنس تھا۔ جب ساس نے یہ بات کی تو ریاض کا چہرہ کافی مرجھا گیا تھا۔ اس کے سارے مزے اور عیش ختم ہونے کو تھے۔ ساس اپنا بزنس سنبھالنا چاہتی تھی، پر اب مسئلہ یہ تھا کہ ساس اور ریاض کا نکاح ہو چکا تھا۔ جب ساس نے شیئر دیکھے کہ وہ شیئرز تو ریاض کے نام میں ہیں تو انہیں کافی جھٹکا لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی، پر اگر میں ذرا سا کچھ کہتی تو ساس کی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے کچھ نہ کہا، پر ساس نے ریاض کو ساری پراپرٹی سے نکال دیا تھا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ اچانک ہی ایک رات ساس نے مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ ان کے ساتھ ضرور کچھ عجیب ہوا ہے جو انہیں بالکل یاد نہیں ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی یادداشت واپس آ رہی ہے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ ریاض کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر ہے، تو کہنے لگی کہ وہ اپنے اصل شوہر کی بات کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ ساس کو سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ یہ بات کافی خوشی کی تھی، پر ابھی میاں کو بتانا تھا، جو شاید جذبات میں آ جاتے۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ انہیں سب کچھ یاد ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیں کہ وہ تو میری ماں تھیں اور انہیں گھومنے پھرنے کا کافی شوق ہوتا تھا۔ میں نے ان کی بات سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے بعد کا ساس کو بالکل بھی نہیں یاد تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک کٹھن قدم اٹھانا ہی پڑے گا، تب ہی ساس کو کچھ یاد آئے گا۔ یہی سوچ کر میں ساس کو اپنے ساتھ لیا اور اس جگہ جانے لگی تھی جدھر ساس سسر کو وہ حادثہ درپیش آیا تھا۔ ساس مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ میں کہاں لے کر جا رہی ہوں، پر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ جیسے ہی ہم اس جگہ پہنچے تو ساس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔
میں نے ساس کو اونچا اونچا کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ یاد کریں کہ ان کے ساتھ اس جگہ کیا ہوا تھا۔ ساس کہنے لگی کہ وہ ذرا سا بھی سوچتی ہیں تو ان کا سر گھومنے لگ، اس وجہ سے انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرا یہ سب کرنا فضول ہی ہے۔ میں ساس کو لے کر واپس آ گئی تھی، لیکن روز کا یہی معمول تھا۔ اب ساس کو یاد آنے لگا تھا کہ کیسے وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ریاض کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتانے کا فیصلہ کیا اور ان سے کہا کہ سسر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پر یہ بات سنتے ہی ساس بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس جگہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں انہیں بہت مشکل سے ہسپتال لے کے جانے لگی۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی کہ ساس کو سب کچھ یاد آ گیا ہے، پر وہ ابھی ہسپتال ہی رہیں گی۔ مجھے کچھ حد تک سکون ملا تھا کہ ساس بالکل ٹھیک ہیں اور وہ پہلے جیسی ہو گئی ہیں۔ میاں مجھ سے ناراض ہو چکے تھے، لیکن انہیں میں نے تسلی دی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ساس کو جیسے ہی ہوش آیا تو سسر کے جانے کے غم میں وہ رونے لگی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ 2 سال بعد انہیں پتہ چلا ہے۔ میں نے ساس کو کافی دلاسا دیا تھا۔ ساس نے جب محسوس کیا کہ اپنے مشکل دنوں میں وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہیں تو انہوں نے کافی معافی مانگی تھی۔ وہ ریاض کی بات کر رہی تھیں۔ ساس کو میں نے سمجھایا کہ وہ ریاض سے آزاد ہو سکتی ہیں۔ ریاض کا بھی ایک ہی مقصد تھا جس کی وجہ سے وہ ساس کے ساتھ تھا۔ وہ صرف اور صرف دولت اور پیسے کی ہوس کی وجہ سے یہ چاہتا تھا۔ ساس کو بہت ہمت مل گئی تھی۔ جلدی سے انہوں نے ریاض سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے سے ہماری فیملی کافی خوش ہو گئی تھی۔ ساس نے سسر کے جانے کا غم تو منایا تھا، لیکن وہ بہت ہی مضبوط خاتون تھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے پر ہم سب لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ساس اس صدمے سے باہر تو نکل آئیں، لیکن ابھی بھی کبھی کبھار وہ اس چیز کا شکار ہو جاتی تھی۔ انہیں مصروف رکھنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں۔ اپنا بزنس وہ بہت اچھا چلا رہی تھیں۔ میاں نے پھر سے وہ سارے شیئر ساس کے نام کروا دیے تھے جو احتیاطاً انہوں نے اپنے نام کروائے تھے۔ ساس کی زندگی مجھے ابھی بھی خشک لگتی تھی، کیونکہ ہم سفر اگر زندگی میں نہ ہو تو زندگی کے سفر میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساس سے کہوں گی کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، لیکن ساس نے یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ وہ ریاض کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ انہوں نے پہلے بھی یہ بے وقوفی کی تھی، پر میں نے انہیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ان کی بے وقوفی نہیں تھی، بلکہ یہ تو نصیب میں لکھا تھا۔ ہمیں تو اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ وہ بالکل محفوظ تھیں اور ہم ان لٹیروں کے ہاتھوں سے بچ چکے تھے۔ ساس نے میری بات مان لی اور کہنے لگی تھیں کہ اس بارے میں وہ ضرور غور و فکر کریں گی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی تسلی ہو گئی تھی۔ ساس بالکل فٹ ہو گئی تھیں۔ ان کے ایک کولیگ ہمارے گھر کافی آتے رہتے تھے۔ مجھے ان کا اخلاق کافی اچھا لگا تھا۔ ان کی زوجہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ہم سب نے باہمی مشورہ کیا اور اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ ساس کے رشتے کی بات چلانی چاہیے، پر ساس راضی نہ تھی۔ میاں نے ساس کو بہت سمجھایا۔ کچھ عرصے بعد وہ مان گئی۔ ہم سب نے بھی سکھ کا سانس دیا کہ ساس نے ہماری بات مان لی ہے۔ تقریب کافی سادہ سی رکھی گئی تھی، جس میں بہت کم لوگ شامل تھے۔ اس طرح ساس کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ دوبارہ سے ایک رشتے میں بندھ گئی تھیں۔ ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے کافی ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں اور اپنے گھر جا چکی تھیں اور اب ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ سب سے ہی میری تعریف کرتی تھی کہ انہیں بہو کی صورت میں ایک بیٹی ملی ہے، جبکہ میرا یہ ماننا تھا کہ مجھے ساس کی شکل میں ایک ممتا ملی ہے۔ میں خود کو کافی خوش قسمت مانتی تھی کہ مجھے اتنی اچھی ساس ملی تھی، اور دعا کرتی ہوں کہ سب کو ایسے ہی ساس ملے جو زندگی کے ہر قدم پر ایک ماں کی طرح ساتھ دے۔ میں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا تھا کہ زندگی میں آج بھی ایسی عورتیں ہیں جو اپنی بہو سے ماں جیسا پیار کرتی ہیں۔ 5 انگلیاں سچ میں برابر نہیں ہوتی ہیں، اس بات پر بھی میرا یقین بڑھ گیا تھا۔ اگر ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی رہے تو بہت سے گھرانے ایسے بھی ہیں جو پیار اور مل جل کر رہنے کو پھیلاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔